اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس پہلی کلاس میں ہم تجوید کے متعلق پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم تجوید کی مختصراً تعریف کی بات کریں تو تجوید کی مختصراً تعریف یہ ہے کہ تمام عربی حروفوں کو ان کے مخارج اور تمام جمعی صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اس سے بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تو آئیے تجوید کی مفصل تعریف سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ آیا تجوید کیا ہے۔ تجوید کے معنی ہیں عمدہ کرنا، سنوارنا، درست کرنا اور ستھرا کرنا۔ علماء تجوید کہتے ہیں کہ تجوید نام ہے قرآن مجید کی صحت لفظی اور اس کے خالص عربی تلفظ کا، جس کے موافق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے الفاظ کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی التجوید ہوا اداء کا اداء الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کے طریقے پر ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو فصیح عربی زبان اور خالص عربی تلفظ کے ساتھ نازل فرمایا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ یہ آیات سورہ یوسف سے لی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور آیت میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ ترجمہ: اس قرآن کو معتبر فرشتہ لے کر اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر سنانے والوں میں سے ہوں، واضح عربی زبان میں۔ کوئی بھی کلام اپنی اصل شکل میں اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتا جب تک اس کے حروف اور کلمات کو اس کی اپنی زبان میں ادا نہ کیا جائے۔ لہذا ہر حرف کو بالکل صاف اور نہایت عمدگی کے ساتھ اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ بلا تکلف ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ تجوید کا موضوع حروف ہجا ہیں، جنہیں حروف تہجی اور حروف مفردات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کل حروف 29 ہیں، جن سے مل کر ہمارے پیارے قرآن مجید کا جوڑ مکمل ہوا۔ تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لحن کے متعلق بھی پڑھیں گے، تو آئیے لحن کو بھی جان لیتے ہیں۔ لحن کے معنی غلطی اور لہجے کے ہیں۔ یہاں مراد غلطی ہے۔ قرآن پاک کو صحیح طور پر تمام مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ لحن تجوید کی ضد ہے۔ تجوید کے خلاف پڑھنا، مخارج اور صفت لازمہ اور عارضہ یا پھر حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، یہ لحن کہلاتا ہے۔ لحن کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی یعنی واضح غلطی، ایسی غلطی جس کا ادراک ہر وہ شخص کر سکتا ہو جس کو عربی سے معمولی سا بھی لگاؤ ہو۔ لحن جلی حرام ہے، اس لیے کہ اس سے قرآن پاک میں تحریف
اور اس کے حروفوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور معنی بھی بدل جاتے ہیں، اور کبھی تو ایسی غلطی کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ لحن جلی یعنی کسی حرف کا کسی عربی حرف کا کسی غیر عربی حرف کے ساتھ بدل دینا، جیسے الحمدو کی جگہ الحمدو پڑھ دینا، اسی طرح علیمن کی جگہ علیمن پڑھ دینا۔ دوسری غلطی جو لحن جلی میں ہی آتی ہے وہ ہے کسی بھی حرف کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، یعنی کسی حرف کا کم یا زیادہ کر دینا۔ مثال کے طور پر لم یولد کو لم یولد پڑھ دینا، نسیہ کو نسیہ پڑھ دینا، اسی طرح قالا کو قالا پڑھ دینا، غربا کو غربا پڑھ دینا۔ لحن جلی کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے ایک حرکت کا دوسری حرکت سے بدل جانا، یعنی ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت یعنی زبر کی جگہ زیر یا پیش پڑھ دینے سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دینا، یوم الدین کی جگہ یوم الدین پڑھ دینا، اسی طرح ختم اللہ کی جگہ ختم اللہ پڑھ دینا۔ لحن جلی کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے حرکت کا سکون یا سکون کا حرکت سے بدل دینا، کسی متحرک حرف کو ساکن یا پھر کسی ساکن حرف کو متحرک حرف سے بدل دینے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، جیسے خلقنا کی جگہ خلقنا پڑھ دینا، انشأہا کی جگہ انشأہا پڑھ دینا، اور اسی طرح انعمتا کی جگہ انعمتا پڑھ دینا۔ لحن جلی کی جو پانچویں قسم ہے وہ ہے مشدد کا مخفف اور مخفف کا مشدد سے بدل دینا، یعنی کسی مشدد حرف کو مخفف کر دینا اور کسی مخفف حرف کو مشدد کر دینا، اس سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کذبا کو کذبا کر دینا، اسی طرح مزدجرن کو مزدجرن کر دینا، اس سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ لحن جلی ہے جو کہ حرام غلطی ہے۔ لحن کی دوسری قسم ہے لحن خفی یعنی پوشیدہ غلطی، ایسی غلطی جو ہر کسی کو معلوم نہ ہو سکے، صرف اور صرف تجوید جاننے والے ہی اس غلطی کو محسوس کر سکے۔ لحن خفی مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے نہ تو نماز فاسد ہوتی ہے اور نہ ہی معنی بدلتے ہیں، صرف حروفوں کا حسن اور خوبصورتی وہ ختم ہو جاتی ہے، البتہ بچنا اس سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ صفت عارضہ کی غلطی مثلاً مد فرعی نہ کرنا، غنہ نہ کرنا، یا پھر را کو موٹا پڑھنے کے بجائے باریک پڑھ دینا وغیرہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اس سبق کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں اور اسے دہرا لیں تاکہ یہ سبق آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔